بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو بڑے اہم معاملات ہیں، ایک قاضی فائز عیسیٰ کیس سے متعلق اور دوسرا ہے کہ جو سیاسی میدان ہے اس میں جو پتھر پھینکا ہے حکومت کے اوپر بی این پی نے، اس کے بعد جو ہے وہ کرونا کی وبا کے باوجود سیاسی ہلچل پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کل وہ جو فیصلہ آنے کے بعد جو وکلا رہنما تھے وہ مٹھائیاں کھا رہے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالانکہ میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن قانون کا ایک بلکہ صحافت کا ایک طالب علم ہوں، اور کورٹ رپورٹنگ بیسکلی میرا جو صحافتی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے، تو میں نے اس بنیاد پہ اوپر تھوڑی سی یعنی میرے جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ایز سچ نہیں ہوا، تو آج وہی ہوا ہے کہ اس کیس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ کے ساتھ 3 کے تناسب سے آنے والے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں عابد ساکی، ان کا کہنا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے۔ اچھا، اب پاکستان بار کونسل کیا ہے، یہ جو میرے جو سننے والے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جتنے وکلا ہیں یہ ان کی سپریم باڈی ہے، تقریباً یعنی کہہ لیں کہ جتنی آپ وکالت کرتے ہیں یا سارا کچھ یہ ایک ریگولیٹ کرتی ہے، یہ ایک قانونی باڈی ہے، پاکستان کے قانون کے نیچے یہ بنی ہوئی ہے۔ وہ ایک خیر وہ غیر متعلقہ بات ہو جائے گی، اس قانون کا ایک نام بھی ہے باقاعدہ طور پر۔ تو اب اگر یہ چونکہ سپریم باڈی ہے، الیکٹڈ باڈی ہے، تو یہ اگر مطمئن نہیں ہے اس فیصلے سے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو نمائندہ وکلا سپریم باڈی ہے وہ مطمئن نہیں، تو پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو فیملی کی انکوائری ہے وہ ایف بی آر سے کروانے کا مطلب جو ہے وہ سیدھی زیادتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ فائز عیسیٰ فیملی کو پہلے سے ایک متعصب ادارے کے پاس بھجوا رہی ہے، جس کا اس کے بارے میں خیال ہے آلریڈی کہ اس فیملی نے کوئی ہینکی بیکی کی ہے تو وہ خالصتاً الزام ہی وہ ثابت ہو بھی جائے گا، کیونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے سامنے چیزیں رکھی تھیں اور سپریم کورٹ نے ان سے متفقہ طور پر ان کی یعنی دیے جانے والے ثبوتوں پر اتفاق بھی کیا تھا، اس کے باوجود یہ فیصلہ آنا عجیب سی بات ہے۔ بہرحال وہ اس کے باوجود جو ہے وہ جو تعصب ہے یعنی ریاستی ادارے کا، حکومتی ادارے کا، کیونکہ ایف بی آر جو ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خصوصاً جو حکومت کے نیچے آتے ہیں ادارے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے، اگر وہ ہم سمجھیں کہ کہ وہ خود مختار بھی ہے اور آزاد بھی ہے، تو پھر اس کی ساری کارروائیاں اپوزیشن کے خلاف ہمیشہ سے ہوتی ہیں۔ میں صرف عمران خان کو یہ الزام نہیں دے رہا، اس حکومت کو الزام نہیں دے رہا، ہمیشہ سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کون کرتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان میں ایک کلچر ہے۔ بہرحال تو ایک متعصب ادارے کے پاس اس کی فیملی کو بھجوانا وہ سمجھ سے بالاتر والی بات ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، کیا انہوں نے اپنا مائنڈ جو لیگل مائنڈ اپلائی کیا ہے 7 ججوں نے، وہ ہو سکتا ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے تو اس کے بعد کوئی سمجھ آئے، فی الوقت تو آپ یہ سمجھیں کہ کنفیوژن ہی پیدا ہوئی ہے اس فیصلے کے بعد، اور البتہ جو حکومت ہے وہ خوش ہے، اور اس کی خوشی کی بنیاد وہ یہ بن رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگرچہ ڈسمس ہوئی ہے یا سیٹ اسائیڈ ہو گیا ہے جو ریفرنس تھا حکومت کا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، لیکن یہ بدنیتی کی بنیاد پر مسترد نہیں ہوا یا کالعدم نہیں ہوا۔
حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو پورے کا پورا مقدمہ تھا وہ حکومتی بدنیتی پر ہی کھڑا تھا. ان کا جو بنیادی الزام تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کی اس کے پیچھے بدنیتی ہے، اور پوری انہوں نے تفصیل دی تھی کہ انہوں نے یہ 3-4 کام کیے. وہ ہم کل بھی آپ سے گزارش کر چکے ہیں، اس فورم سے ہو چکی ہے، آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا، حکومت نے ان کی جاسوسی کیوں کی، ان کی فیملی کو وہ ٹریک کیوں کیا گیا، روکا گیا، ان کو بڑے سارے خیر الزامات ہیں، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب بات صرف وہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی تک 7 ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن پیدا کر رہا ہے. اس کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ جو الزام تھا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر وہ برقرار ہے، اس کی انکوائری جو ہے وہ کرنی ہے FBI نے، لیکن ریفرنس ختم ہو گیا. تو یہ جو لاجک ہے اس کو جسٹیفائی کرنا اس فیصلے کو، یہ تفصیلی فیصلے میں ایک اچھا خاصا مشکل کام ہوگا فاضل 10 رکنی بینچ کے لیے، خصوصاً یہ جو 7 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ریفرنس تو ختم کر دیا، سیٹ اسائیڈ کر دیا، لیکن جو بنیادی الزام جس کے اوپر یہ ریفرنس بنایا گیا تھا، دائر کیا گیا تھا، وہ قائم کا قائم ہے. تو یہ بڑی اللاجیکل سی بات لگتی ہے. بہرحال آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کنفیوژن ہے یہ آگے چل کر دور ہو. دوسری طرف ایک اور معاملہ ہوا ہے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ملک کے معروف قانون دان ہیں، اور ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ عصر کے وقت جو ہے اپنا روزہ توڑ دیں گے. ساری عمر انہوں نے جس نظریے کی پاسداری میں گزاری، اب آخری عمر میں وہ بھی ایک طرح سے یو ٹرن ہی لے رہے ہیں. کل ایک پروگرام میں اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات میں مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہے، حالانکہ وہ خود سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے وکیل تھے جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا. وہ اور منیر ملک ان کے وکیل تھے، اور انہوں نے اس ریفرنس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں فیس کرنے کے بجائے جو حکومتی اقدام تھا اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا تھا. اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہی کچھ کیا ہے، اور بلکہ اسی نظیر کو، وہ جو نظیر سیٹ ہوئی تھی افتخار چودھری بنام سرکار، اس پیٹرن کو فالو کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے. انہوں نے بھی اپنے خلاف دائر ہونے والے ریفرنس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا. افتخار چودھری صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو جو چیلنج کیا تھا، تو وہ سپریم کورٹ کے جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے وہ کیس سنا، اور بڑے تواتر سے سنا. وہ کیس جو تھا آپ سمجھیں کہ وہ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں تھا پاکستان کے اندر، تو وہی سنا جا رہا تھا. اور سپریم کورٹ نے، یعنی کہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں جو بینچ قائم تھا، اس نے افتخار چودھری کو یہ چیف جسٹس کے عہدے پر بحال کیا. ان کے خلاف ریفرنس میں لگنے والے سارے کے سارے الزامات جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دیے. تو اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو ہیں اعتزاز احسن وہ یہ والی بات کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ سپریم کورٹ کو جو اختیار حاصل ہے جوڈیشل ریویو کا، یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو، وہ اختیار جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو حاصل نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کا یا اعلیٰ عدلیہ کا جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے وہ بہت وسیع ہے، اور وہ ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے. اگر یعنی میں اجتماعی طور پر تو آپ سپریم کورٹ میں تو ویسے بھی ایک جج کوئی کیس نہیں سنتا، تو یہ جو جوڈیشل ریویو کا اختیار اگر بدنیتی کے ساتھ استعمال ہو تو یہ بڑا زہر قاتل ہوتا ہے، بڑا خوفناک ہتھیار ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جوڈیشل ریویو کو، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ اجتماعی طور پر جو کہہ لیں کہ بے ایمانی کرنا ذرا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا جوڈیشل ریویو جب کسی اہم مسئلے پر لیتی ہے تو وہ سنگل جج نہیں ہوتا، اس میں کم از کم 2 سے زیادہ جج ہوتے ہیں جو اس طرح کا جوڈیشل ریویو ایشوز کو وہ دیکھتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے پاس یہاں تک اختیار ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارگزاری اس کا بھی وہ ریویو کر سکتی ہے، اس کی بھی نگرانی کر سکتی ہے، اور ساتھ میں حالانکہ اس میں جج ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہوتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی جو ترکیب اور تشکیل ہوتی ہے وہ اس کا بھی جائزہ لے سکتی ہے، کیونکہ جو افتخار چودھری کے خلاف کیس ہوا تھا اس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج ان کے خلاف وہ باعث تھا ان کا، تو ایک ان کا جو اعتراض تھا سپریم کورٹ میں جو انہوں نے اپنا پٹیشن دائر کی تھی، اس میں ایک انہوں نے یہ بھی نقطہ اٹھایا ہوا تھا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے مطلب یہ کہ تعصب رکھتے ہیں دوسرے الفاظ میں۔ تو اب افتخار چودھری صاحب کے کیس جو ہے اس میں اور قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں مماثلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کیس بھی بدنیتی کی بنیاد پر پٹیشن دائر ہوئی تھی، قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بدنیتی کی بنیاد پر یہ پٹیشن دائر کی تھی، لیکن اس معاملے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ریفرنس خارج بدنیتی کی بنیاد پر کیا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے بدنیتی والے کے معاملے کو دیکھا ہی نہیں، اور وہ پتہ نہیں کس بنیاد پر انہوں نے کر دیا ہے، وہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ ویسے بھی پاکستان جیسے جو طاقت پسند ملک ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں وہ قانونی نہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں۔ اعتزاز احسن کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس اور چودھری افتخار کے ریفرنس میں فرق ہے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ ٹھوس شواہد موجود تھے جن کا بنیاد پر سپریم کورٹ نے وہ جو ریفرنس تھا وہ خارج کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ بھی ٹھوس شواہد ہی موجود تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کی بیگم کے نام کے اوپر کوئی جائیداد ہے باہر، تو وہ جائیداد جو ہے وہ اس کی منی ٹریل چاہیے، تو وہ منی ٹریل تو دینی تھی بیگم صاحبہ نے، وہ جج نے تو منی ٹریل دینی نہیں تھی۔ تو یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ افتخار چودھری کے صاحب کے خلاف جو ان کے خلاف جو سب سے ٹھوس الزام تھا حکومت کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا سول سپریم سروسز میں کیڈر چینج کروایا تھا، انہوں نے دھونس کے ذریعے، حکومت کا یہ الزام تھا، اور یہ ہوا ہوگا اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ افتخار چودھری صاحب کو بڑا شوق تھا اور انہوں نے زور دے کے یہ والا کام کروایا تھا کہ اپنے بیٹے کو میڈیکل کیڈر سے نکال کے انہوں نے جو پولیس سروس آف پاکستان ہے اس میں اے ایس پی لگوا دیا تھا۔ تو اب یہ معاملہ بدنیتی کا تھا۔ بدنیتی کس حوالے سے کہ جب وہ یہ غیر قانونی کام کر رہے تھے، یعنی اپنے بیٹے کا کیڈر چینج کروا رہے تھے، تب تو حکومت نے وہ بڑے شوق سے اور بڑے چاؤ کے ساتھ وہ والا کر دیا، لیکن جب ضرورت پڑی کہ افتخار چودھری جو ہیں وہ ان کے لیے کسی بھی وجہ سے خطرہ بن رہے ہیں تو وہی الزام کو آپ نے نکال کے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ یہ سپریم کورٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا ان کے خلاف ریفرنس خارج کرتے وقت، اور قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کوئی یعنی اپنی طرف سے حکومت کو کسی جج کے خلاف کوئی مواد ملے اور وہ آپ اپنے دراز میں رکھ دیں کسی مناسب وقت کے لیے، تو یہ بھی بدنیتی ہے اور ایک غیر قانونی کام ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ تو وہ جج نے کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن آپ نے ضرور کر دی بدنیتی یا ایک غیر قانونی کام، حکومت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو معاملہ بڑا سادہ سا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اعتزاز احسن ہے وہ عمر کے آخری حصے میں کس طرف کھیر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ کیس جو ہوتے ہیں پاکستان جیسے طاقت پسند ملک میں، جو یعنی جہاں پہ طاقت کے مرکز کے گرد طواف ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ قانونی نہیں سیاسی ہوتے ہیں، اور یہ بھی سیاسی کیس تھا، افتخار چودھری کا بھی سیاسی کیس تھا، اور جو پرویز مشرف ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں اے آر وائی کے ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک سازش کی تھی مجھے ہٹانے کے لیے، اور یہ سازش جو تھی وہ ججز کیس سے، یعنی 2007 والا جو تھا افتخار چودھری صاحب کو پکڑ کے معزول کرنا، یہ سارا جو سین چلا تھا یہ وہ والا معاملہ تھا۔ پھر رچرڈ باؤچر نے بھی اعتراف کیا ہوا ہے، ایک کتاب ہے بیٹل فار پاکستان، شجاع نواز صاحب نے وہ لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2007 میں پاکستان کی جو فوج ہے اس نے طے کر لیا تھا کہ ہم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہم صرف وہی لڑ سکتے ہیں ملک کے جو معاملات ہیں، ملک کی جو نظام و نسق ہے وہ ہم نہیں چلا سکتے۔ تو پھر اس وجہ سے جو پاکستان کا جو
سٹرکچر تھا یا پاکستان میں جو تبدیلی لائی گئی وہ امریکہ کی اور یورپ انگلینڈ کی مدد سے لائی گئی، اور اس میں بیسکلی جو کام سٹارٹ ہوا تھا وہ اسی ججز یا کہہ لیں آپ وکلا تحریک سے وہ سٹارٹ ہوا تھا۔ تو اب چیزیں وہ کھل چکی ہیں، وہ کسی کے آپ یہ سمجھیں کہ ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جو قاضی فائز عیسیٰ والا کیس ہے وہ حکومت کے لیے آپ سمجھیں کہ گلے کی ہڈی بننے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب، اب فروغ نسیم صاحب کا کیا کرنا ہے حکومت نے، اور شہزاد اکبر صاحب کا، یہ بھی حکومت کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ یعنی یہ کیس مزید لڑنے جائے گی تو اس کے اوپر پھر ایک اور طرح سے سیاسی دباؤ آئے گا۔ آج بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ججوں کی جاسوسی جو حکومت کر رہی ہے اس پہ بھی ایک JIT بننی چاہیے۔ تو اب جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومت کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اوپر بھی اپنا رول پلے کریں گے، اور یہ سیاست میں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کل بھی ایک اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ سیاسی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور میں نے کل ایک اپنے ہی ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا بربنہ اطلاع کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ عمران خان کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کام کی ابتدا شروع ہو چکی ہے۔ کورونا جیسے یعنی وبا کے دنوں میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب خصوصاً لیپ ٹاپ کے آگے بھی ماسک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو پریس کانفرنس کی وہ ماسک لگا کے کی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس طرح کی کیفیت کے اندر یا اس طرح کے حالات کے اندر سیاست جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ملے ہیں BNP مینگل کے سربراہ جو ہیں اختر مینگل صاحب سے، ان سے ملاقات کی ہے، اور اختر مینگل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ حکومت ختم کر دے تو BNP کیا پورا جو بلوچستان ہے وہ PTI جوائن کر لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا۔ پھر جو کھلاڑی ہیں پاکستان کی سیاست کے، فضل الرحمان، انہوں نے دھرنا دے کے نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا تھا۔ اب آگے چل کے وہ 3 حکومت کی اکثریت، 3 ووٹوں کی اکثریت والی حکومت کے خلاف یہ جو گیند اب ان کے کورٹ میں آئی ہے ان کے خلاف کس طرح کھیلتے ہیں، جو BNP نے پاکستان کی اپوزیشن کی کورٹ میں جو بال دے دی ہے تو وہ کس طرح کھیلتے ہیں، یہ تھوڑے دنوں میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ مسلسل رابطے کر رہی ہے اختر مینگل کے ساتھ۔ پرویز خٹک صاحب نے کل فون کیا تھا، آج ان کی ملاقات بھی ہوگی، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے یا حکومت کے جو اچھے دن تھے عمران خان کی حکومت کے وہ اب خواب ہو گئے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا، یہ نظر آئے گا آپ کو کہ جو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ہیں یہ بڑے بڑے اجلاسوں اور بڑی بڑی جو ہوتی ہے ملاقاتوں میں یہ تبدیل ہوں گی، اور نئے اتحاد بنیں گے، اور بڑی حد تک ممکن ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں مہینوں میں آپ کو پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی نظر آتی ہوئی نظر آئے۔ تو عمران خان جو ہیں وہ بہرحال ان کے پاس ایک موقع تو ہے، کیونکہ ابھی وہ وزیر اعظم ہیں، اگر وہ بچ سکتے ہیں تو پھر ان کو پاکستان کی جو اکانومی سے لے کے پاکستان کے جو وبائی امراض ہیں، یہ کرونا کی میں بات کر رہا ہوں جو مس ہینڈل ہوا ہے، اس سے لے کر پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے ساتھ یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں وہ درست کرنی پڑیں گی، ورنہ اقتدار عمران خان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ میں عمران خان کا لفظ کہہ رہا ہوں، PTI کا نہیں کہہ رہا۔ بہت بہت شکریہ۔